نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل شانہ افضل کے لائق ابت اللہ سونے کی بے حد ہم بے سنا اللہ نے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آئی کے درس تصوف کے اندر انہوں لوگوں کا ذکر کرا گے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش میں نفس مرضی خواہش میں خدا بنا لیا۔ قرآن کریم دی سورہ فرقان دی 43ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تمہیں سنن کا شرف حاصل ہے، میرے سونے رب نے اس پاک جی فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کیا تسی اس شخص نے دیکھا بھی نہیں اپنی خواہش نو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ سنو فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوا کسی دیکھا نہیں کہ نفس پرستہ نے اپنی خواہش نو اپنا معبود بنایا ہے۔ کہ نفسانی خواہشات جڑیاں انسان کی دشمن ہے بہت بڑی ہیں۔ جب تک انسان ہے نفسانی ہر خواہش میں نفس مارا بھی ہر خواہش میں لاری تلوار کا ذبح نہیں کرتا اور سنت پہرا کرتا عمل قرآن سنت نہیں بنتا اجماع اہل سنت نال نہیں رہتا۔ کبھی بھی انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، یعنی وہ راستہ جی بارے سنے رب نے قرآن کی فرمایا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچ گئے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ انہیں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیا تاکہ انسان ایسے دنیا بندے نے زندگیاں اکھاں نہ اپنے پیر پیشوا دے رائیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ میری فضل و توفیق نہ میری حضوری جہاز ہوگی میرا دیدار حاصل کرے اسے دنیا تاکہ آخری کھلیاں کھانا دیدار الہی نصیب ہو سکے۔ اور سارا پروگرام سے رب نے قرآن دسیا، لیکن جتنے بھی گمراہ فرقیاں دے اور 2 نمبر غیر شرع اے نیت دے قائل بابے جڑے نہ گلاں چھپاندے رہے نام نہاد روحانی روحانی اسکالر بھی نہ گلاں چھپاندے جتنے بھی قرآن پاک لکھا اللہ کا دیدار کا ذکر ہوندا اور ہمارے مرض دا میرا یہی بدبخت کم بخت کو چشم عقل دینے لوگ جنہوں کے بارے کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے دکھ نہ آخیا کہ پھر بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوا فقیہان حرم دیتا پھر قرآن کو بازی چاہے تفار برا کر چاہے تو کریں ایک نئی شریعت ایجاد ہے۔ اور 2 نمبر بابیاں کے بارے علامہ اقبال نے فرمایا لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اور دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر الہی کے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی یہی یاری سلطانی بھی یہی یاری میں خوش بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دے۔ میراث میں آئی ہے نا مسند ارشاد زیادہ کے تصور میں چڑیوں کا نشان ہے۔ علامہ اقبال نے لوگوں کے بارے یہ گل کہی ہے جو گدی نشین بنے نے یہ وہ گدی نشین ہے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کا ساتھ دیتا مجاہدین نے نقصان پہنچایا بہت تو یہ بدلے انگریزوں نے جاگیراں دیتی ہزاروں ہی مربے دیتے اج تاں ہی جاگیردار بنے گا۔ اج بھی پاکستان کی سیاست کے لوگ متحرک کریں آنے بنے انہوں لوگوں نے عجیب و غریب طریقہ اپنایا خاندان دے کوئی فرد کسی نہ کسی پارٹی ہر پارٹی کے اپنے بندے نہ تو چاہے بھی کوئی کا حکومت آئے گی جڑی حکومت آئے گی پھر اس کو اپنا فائدہ حاصل کرو۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا
میں خوش ہوں بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دے نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کار فرقہ سالے اس کے اندر ہے مہاجوں تو 2 نمبر بابے جڑے ہے اور گمراہ 72 جہنمی فرقے جڑے ایمان دے ڈاکو ہے اصل جنہوں کے بارے بقول شاعر کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے رہ پر تلاش کر تو لوگ سارے خواہشات نفسانی کے پجاری ہے ہر خواہش پڑی ہوئی ہے بس انہیں کسی اندر خواہش پیدا ہوگی کہ میں مال کٹھا کرنا بس دن رات مال کے چکر ہوئے تکے کھاندے رہتے ذلیل و رسوا ہوندے رہتے حالانکہ ملتا وہی ہے جو مقدر کے لکھا ہے دن نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کٹا سکتا ہے نہ کوئی کٹا سکتا ہے یہ تقسیم رزق کو اللہ رب العزت ہے کیتی ہوئی ہے قرآن پاک میں رب نے دسیا ہے واللہ خیر رازقین اور رزق اللہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو رزق کسی کا لکھیا کدے نہ ڈالے لاکھ کروڑ برائیاں عمر پھر بھی انہوں پالے اسی طرح کسی نے مشہوری کا خواہش پیدا ہوئی ہے دن رات مشہوری سے جائز نجائز سب طریقے اختیار کر دے ایک دفعہ اور کئی دفعہ بلکہ تو سنیا کہ جو فلماں ڈرامے کام کر رہی ہیں گندیاں عورتیں یہ خود دس رہی ہیں کہ اس وقت تک سانو ڈرامے فلموں سے کام ہی نہیں ملتا جب تک اسی ہدایتکاراں نوں پروڈیوسر نوں اور فلم سازاں نوں اور ہور بڑے افسران راضی نہ کریے استغفر اللہ یعنی اپنی عزت بھی داتے لا دیا مال مشہوری واسطے اور اپنی خواہشات پوریاں کرنے واسطے دن رات اس کام نو جٹے رہندے رہے تو جس کام نو اللہ نے بھیجا وہ کام نو چھڑ دیندے رہے تاں سنے رب نے آخیا کہ حبیب سنا تسی دیکھیا نہیں ان لوگوں نے اپنی خواہش کو رب بنا لیا کہ بس اپنی خواہش کی گل منن ڈے رہے حالانکہ انہوں اللہ رب العزت نے منع کی خواہش پہ عمل نہ کرو قرآن پاک سے رب نے فرمایا ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل الله کہ اپنی خواہش سے کرے عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ پر روک دو نہیں تو اللہ تک نہیں جانا دو جب تک انسان خواہشات نفسانی کو نہیں نکلے گا شیطانی نظاموں کا منہ نہیں موڑ گا قرآن و سنت کو مضبوطی نہ نہیں پڑتا اجماع اہل سنت نال نہیں بنتا صحیح عقیدہ زندہ دل علماء مشائخ کو رہنمائی حاصل نہیں کرتا اپنے سچے مرشد کو یہ زندہ دل مردہ نفس ہے متقی ہے سرفروش ہے صحیح عقیدہ ہے بلتا غصہ طویلہ شیطانی رسم و رواجاں شیطانی نظامات دشمن ہے سرفروش ہے بت شکن ہے اخلاص رضا صبر شکر توکل اصرار اطاعت اللہ اطاعت رسول کی فلاح ہے خدمت خلق کا پیکر ہے عشق الہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہے درد انسانیت میں پریا ہوا ایسے مرشد اپنے سچے مرشد کو جب انسان اپنے اندر الف اللہ چندے کی بوٹی دا نوری جاگ لونگا یعنی توحیدی محمدی نورے نسبت اپنے اندر القاء کرونگا یعنی وہ نسبت جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بواسطہ پیرانی سلسلہ سچے مرشد کو پہنچی ہے تو جیویں اپنے سچے مرشد کرو یہ اپنے اندر نوری جاگ لونگا پھر انہوں کو انعکاسی فیض حاصل کرتا رہتا ہے اور زیر نگرانی مسلم ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کرتا ہے تو پھر روح کو پرواز پیدا ہوتی ہے اور روح باطن سے پرواز کر کے باطن میں مشاہدات کرتی ہے اور پھر پیشوا اللہ کی کرے حبیب کی بارگاہ پہنچا دیں گے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری خدا پہنچا دیں پھر اللہ رب العزت اور اپنا دیدار کرو گے پھر ہی مانے حقیقی رفان حقیقی حق یقین فنا فی اللہ بقاء اللہ فنا فی ذکر سلطان لگتار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمال حاصل ہوں گے یہ دوبارہ کلندر اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی بدایا نہ ہو تو کیا کہیے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں اپنے فقر پہ فخر ہے اور یہ بلند کمال ہے بلند مقام ہے جتنے جا کے اللہ رب العزت پھر باطنی تصرفات دیا نعمتیں عطا فرما دے رہے ان دیا نعمتیں اولیاء اللہ نے عطا فرما دے رہے تائیں جنہیں بیسے پاک کم بھی نہیں کہتے مردہ زندہ کیتا ایک کمالات اللہ پاک عطا فرما دے رہا لیکن سارے کمال ہونے کے باوجود بھی بندہ ہی رہندا
اللہ اللہ ہے. جو کچھ بھی کائنات کے اندر ظہورات ہے سب اللہ رب العزت دے نور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکسی ظہورات ہے. اور ایسی سائنس نے گلوں تسلیم کر لیا کہ کائنات بھی ہر لہر جیڑی ہے وہ کسی چیز کا عکس ہے. تو سونے رب نے قرآن سے دسیا کہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ نور سماوات والارض وهو معكم فثم وجه الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون نحن نقرب إليه من حبل الوريد. لیکن اتنا کچھ گمراہ لوگ نے جنہوں نے اسلامی علم تصوف نے بجالی اسلام دشمن افلاطونی کفتا نے کہنا صوفیزم کا نام دے لیا کہ صوفی یہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ پروگرام طریقہ جڑی ایک الگ چیز ہے تصوف الگ چیز ہے دین تو ایسا نہیں ہے. دراصل اسلامی علم تصوف قرآن و سنت کی روح اور خلاصہ اس مطابق عمل کرم کا نام اسلامی علم تصوف ہے. اور صوفیزم کا یہ الگ پروگرام کوئی نہیں ہے. اور جڑی اینیت کے قائل ہے کہ ہر شے جڑی ہے اللہ کا عین ہے استغفر اللہ پورے پیشوا بھی جی ہندو اپنے سادھو سنتوں کہتے ہیں کہ بھگوان کا روپ ہے. تو اینیت کے قائل جن 2 نمبر غیر شرع بابے ہے یہ سارے کہتے جی مرشد ہے اللہ کا روپ ہے استغفر اللہ 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 بندہ بندہ. حضور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمان دیا جڑے مسئلہ وحدت الوجود کے بارے جنہ بہت کچھ لکھا کیا فرمانے انسان جنہیں مرضی کمالا طے کر لے بندہ ہی رہتا ہے. اللہ پاک جنہیں چاہے تنزلات ظہورات تعینات فرما لے اللہ ہی رہتا ہے. اللہ اللہ بندہ بندہ ایسے واسطے علم اقبال نے قلندر لاہوری میں گل کی آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جگہ نہیں. ابن مریم مر گئے زندہ و جاوید ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. اللہ کی صفات عین ذات نہیں ہے عین اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کا وقت بھی نہیں ہے. ایسا انسان ہوئے میری حقیقت محمدیت اکثر ضرور ہے لیکن عین نہیں ہے. لوگوں نے یہ سب خواہشاں کے پیچھے لگے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جان سنے رب نے منع کیتا ہے کہ انہوں لوگوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا کے اپنے 2 جہان ہی برباد کر لے. حالانکہ اللہ رب العزت نے منع کیتا ہے کرے قرآن انسان اپنے نفس کے مطابق سفارتے عمل نہ کرے اپنا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے. جنہوں نے اہل سنت کے نال رہے تو پھر پیشوا کے جڑ کے رہے اللہ نے جڑ کے رہے اللہ نے پورے پیشوا کا رابطہ مضبوط ہوئے گا تو اللہ نے تیرے نبی کا رابطہ مضبوط ہوئے گا. تو اگر انسان داخلہ لیتا تو الگ ہوئے گا. تائی قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سکا کہ ہے آشکی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. اللہ کے بندے میں اگر سیدھا رستہ کیوں بھی خواہشات نفسانی جو نکل کے اپنے نفس سے مرا مطمئنہ بڑھائے کیونکہ جب تک فنا نفس حاصل نہیں ہوگا فنا قلب حاصل نہیں ہوگا دل پاک نہیں ہوگا جب تک دل پاک نہیں ہوگا روح کی مدد پرواز پیدا نہیں ہوگی تو علی عروری نعمت حاصل نہیں ہوگی. قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تائی فرماسی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو پہ فراز تیرا قافلہ لوگوں کو جب 72 جہنمی فرقیاں تو بولا تو الگ ہو جائے کہ وہ لوگ بے حضوری ہے جی کے بارے قلندر لاہور علامہ اقبال فرماتے بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہے تو بے حضور نہیں. تیری نماز بے حضور تیرا امام بے حضور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے حضور. ایسی نماز سے بغیر ایسے امام سے بغیر انہیں دنیا لوگوں تو الگ ہوا اپنا ایمان بچا تو سچے سبھی القیدہ علماء مشائخ کے جڑ جا اگر صراط مستقیم چاہنا تو مقصد حیات حاصل کرنا چاہنا دنیا جس مقصد حاصل اللہ نے پیدا کیتا ہے. تیسرا جو سب سے بڑی رکاوٹ جڑی ہے وہ نفس ہمارا بھی خواہشات ہے. نفس ہمارا انسان تباہ کر دیا جہاں بھی خواہشات لذات شہوات مال مشہور شغل خلق چوٹ حرام توقع دغا فرار ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ جھوٹ اور مایوسی ناامیدی اللہ سوریہ نافرمانیاں دے وچ پھس جائے چوریاں چکاریاں ڈکیتیاں دے وچ رل جائے تو تباہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے منع کیتا ہے انہیں سارے کاموں کو.
اپنا ہر عمل جڑا قرآن و سنت کے مطابق کرو، ہر لمحہ اللہ کے حضور چ گزارو۔ یہ دنیا چاہتے کا میلہ مک جانا پورا مطلب واپس نہیں آنے والا، دوبارہ کوئی نہیں اج موقع انسان میں چاہیے سچے دل مان لیا، جہد بارے سنے رب نے قرآن جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اقرار باللسان دے نال تصدیق دل قلب کرے تاکہ نور ایمان انسان دے اندر بھی ہر لہر تک اتر گیا، اندر دبی ہر لہر دے اندر عشق الہی دی چنگاری شعلہ بن ہو گیا اور انسان یہ جنون عشق حاصل ہو گیا، جس کے بارے میں رب نے قرآن کی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مسلمان تو ہے ہی وہ نے جنہیں رب سمجھنا جنون عشق کر دینا اور عشق کمال میں پھر پہنچ جائے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتباع کر دیا۔ سن رب نے قرآن کے دسیا حبیب سنے نا لوگوں نے دس دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبونی یحببکم اللہ، کہ جب اللہ کے پیارے حبیب بھی اتباع انسان کر دیا اور اتباع رسول کی فنا اختیار کر دیا، یہی سارا اسلام ہے، سارا دین ہے اور یہی سارا تصوف ہے، تو پھر اللہ رب العزت انعام امید دیتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ بطور شاعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو سچا عاشق اپنے معشوق کو کوئی شاعر عشق کرتا ہے، جس طرح سچا عاشق سچا طالب مولا سب کچھ رب کو قربان کر دیا، تو اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب بھی اتباع ہے تو سب کچھ قربان کر دیا، جس کے بارے میں لہر اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں۔ رب سنا فرمانا میرے حبیب نہ وفا کر تو میں سب کو تینوں نعمت عطا کراں گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا میں تینوں وہ کمالات اور نعمت تصرفات عطا کراں گا۔ بہرحال اج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے چاہیے کبھی خواہشات نفسانی پہ عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کر لے، سیدھے راستے چلے، صراط مستقیم پہ چلے تاکہ دونوں جہانیاں کامیابیاں حاصل ہو سکیں۔ اللہ سن دیوار کا دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا پر حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم آج مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید تیرے پیشوا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونی کامیاب مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے علاوہ تیرے سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سارے واسطے کافی ہے، سانو دنیا قبر اور آخر سارا پاک فرمائے، ساری خدا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائے، اپنے دائمی کی ذات نعمت علماء بارے میں قبر عطا فرمائے، قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلامی انسانی دشمن کفدہ گمراہ 72 جہان میں پھر گیا، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابے نام نہاد بلدہ در اسلامی روحانی اسکرہ یہ شرط بچائیں، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فکر تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤں، ان حضور مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارو یہ ساری دنیا یہ ہر چیز یہ فانی دنیا ہے، یہ ہر چیز فانی ہے، دھوکا ہے، دغا ہے، فریب ہے، خواب ہے، اللہ بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں آنا جو موقع وما علینا الا البلاغ المبین۔